یہ فلک شگاف نعرے عمرکوٹ میں احتجاج کرنے والوں کے ہیں جو مبینہ توہین مذہب کے الزام میں ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت کے خلاف تھر کے مرکزی شہر عمرکوٹ میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اس احتجاج میں سول سوسائٹی سمیت سندھ کے سیاسی و سماجی کارکنان شریک ہوئے۔ شرکاء کی جانب سے قتل کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا اور سندھ میں مذہبی انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ریاست کی خاموشی کی مذمت کی گئی۔ عمرکوٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج میں مقتول ڈاکٹر شاہ نواز کی کمسن بچی سمیت ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد بھی شامل ہوئے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی بیٹی حریم شاہ نواز نے کہا کہ ان کے والد کو سندھ انصاف دلائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بابا کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آپ سب سندھ والے میرے بابا کو انصاف لے کے دیں، بس میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بابا کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے اور میرے بابا کو انصاف ملے۔ اس موقع پر ڈاکٹر شاہ نواز کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ خوف کا ماحول پیدا کر کے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس میں صبر ہی کرنا ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جو لیگل انکوائری ہے وہ تو ان کی تو وہ ہماری ڈیمانڈ ہے، وہ تو کر کے رہیں گے کہ جو قاتل ہیں ان کو تو گرفتار کیا جائے۔ ان پہ تو ہم کبھی صبر نہیں کر سکتے، لیکن جو ہوا تو ہو گیا، لیکن ظلم کے خلاف کبھی ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، قاتلوں کو فل فور گرفتار کیا جائے۔ جب ڈاکٹر شاہ نواز کو کسی انویسٹیگیشن کا موقع نہیں دیا گیا ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، تو ان کو کیوں یہ موقع دیا جا رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ باثر لوگ ہیں، انہوں نے ایک قسم کے ایک عجیب سا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے جس میں ہمارے بڑے جو ہیں، ابو لوگ ہیں، چاچا لوگ ہیں، ان کے دماغوں ذہن و دماغ میں ایک خوف سا بیٹھ چکا ہے، جس کو جو خوف ان کے ذہنوں میں اس طریقے سے مبتلا ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے کیا نہیں، نہ وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کے انفلوئنس کی وجہ سے وہ آج اس دھرنے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہاسپٹل میں ہوتا تھا، کوئی غریب آتے تھے تو اس کو جیب کے پیسے دے کے اس کا علاج کرواتا تھا، لیکن یہ سارا کام پولیس نے کیا ہے۔ جب یہاں سے پولیس گئی ہے اس کو پکڑنے کے لیے تو تم لوگ آرام سے لے کے تم لوگ عمرکوٹ میں آؤ نا، پھر تمہارا کون سا حق تھا جو آپ نے میرپور خاص میں دے کے اور اس کو مرایا کیوں؟ اور اس کے بعد اس کا باپ اکیلا لاش کو اٹھا کے پھرتا رہا، لیکن اس کی لاش کو بھی نہیں، اس کے آدھے پاؤں زمین میں تھے، وہ آدھے پاؤں کٹ گئے اس کے رستوں میں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ سندھو نواز گانگرو جو اس احتجاج کی سربراہی کر رہی تھی، ان کا کہنا ہے کہ کسی مذہبی مولوی کو حق نہیں کہ وہ لوگوں پر الزامات لگائیں اور ریاست اس کا قتل کرے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس ملک کا آئین و قانون کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ عمر سرہندی جیسے جنونی ملے جو ہیں، شدت پسند جو لوگ ہیں، یہ بار بار جو ہے کبھی سائیں جو ہے احمد جلیل پر الزام لگاتے ہیں، فتوائیں جو ہیں لگا دیتے ہیں، کبھی کس پر فتوائیں لگاتے ہیں، کبھی کس پر فتوائیں لگاتے ہیں۔ پر اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ ادارے جو ہمارا تحفظ کرنے کے لیے بنے گئے ہیں، ان اداروں نے ایس ایس پی عمرکوٹ، ایس ایس پی میرپور خاص، ڈی آئی جی جاوید جسکانی اور ایس ایچ او سندری اور باقی جو آفیسرز نے راتوں رات ڈاکٹر شاہ نواز کو اٹھا کر ان کو قتل کر دیا اور ان کی لاش جو ہے ان جنونیوں کے حوالے کر دی کہ ان کو جلائیں اور ان کی جو ہے بے حرمتی کریں۔ تو ان کو کس نے اجازت دی؟ کہاں ہے آئین، کہاں ہے قانون؟ کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر ماورائے عدالت قتل کر رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی ایس ایس پی عمرکوٹ، ایس ایس پی میرپور خاص، جاوید جسکانی، ایس ایچ او سندری اور عمر سرہندی کو جو ہے گرفتار کیا جائے، ان پر ایف آئی آر کاٹی جائے اور جو ہے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سیاسی کارکنان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات انسانیت کا قتل ہیں۔ یہ احتجاج ہر اس مظلوم کے لیے ہے جس کی آواز نہیں سنی گئی۔ پنجاب میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کے پی میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ابھی کوئٹہ میں ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جس ایک ڈاکٹر کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہ انسانیت کے لیے جمع ہوئے، ہر ان انسان کے لیے جمع ہوئے جس کی آواز نہیں سنی گئی، جس کو موقع نہیں دیا گیا، جس کو کورٹ تک رسائی نہیں دی گئی، اور جس کے پاس وہ پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جو ان لوگوں کے اور شدت پسندوں کے پاس موجود ہے۔ تو ہم ہر اس انسان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو سندھ کی ہسٹری ہے تو سندھ پیار، محبت، امن اور رواداری والی دھرتی ہے۔ سندھ میں کبھی بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ انتہا پسندی مائیگریٹ ہوئی ہے وانا سے، وزیرستان سے، کابل سے، کندھار سے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ عمرکوٹ وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ 56% جو لوگ ہیں وہ مسلم مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، دوسرے مذاہب سے ہیں، زیادہ تر ہندو ہیں۔
उसके अलावा 44% मुस्लिम यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है अमन होता था। लेकिन ये धरती अपनी डिमांड कर रही है, इस धरती का हर वासी डिमांड कर रहा है कि इसकी बुनियादी तौर पर इसकी होना जाए कि ये पहले शुरू किसने किया, फिर ये गिरफ्तार किसने किया, यहाँ का MNA, MPA, SP जो भी थे जिन्होंने मजहब इंतहा पसंदी को एक बूमअप दिया, उस सब के नाम नॉमिनेट किए जाए। अभी तक जो उमरकोट पुलिस है उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ हम सबका यहाँ पर जो असल में हुजूम इकट्ठा करने का और मैं प्रोटेस्ट इस बात पर है जो पुलिस अपने पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो इंक्वायरी करेगी, इस पर किसी का भी एतबार नहीं है। ये जो वाक़या हुआ है ये सिंध की असली जो मजहबी रवादारी की रूह है उसको आलमी तौर पे बदनाम करने की साजिश है। एहतजाज में मुतालबा किया गया कि रियासती सरपरस्ती में सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी का फ़रोग बंद किया जाए। मजहबी इंतहा पसंद उमर सरहंदी समेत कत्ल के मरतकब पुलिस एहलकार जावेद जिस्कानी और दीगर को गिरफ्तार किया जाए। रैली में मुतालबा किया गया कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी ना हुई तो उनका एहतजाज जारी रहेगा। शौकत कोराई, voicepk.net, उमरकोट। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।